الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے خوشی، مسرت اور سعادت اور شرف کا مقام ہے کہ میں کراچی کی ایک مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ امام ابو حنیفہ کے سالانہ پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کام سب سے بڑا، کیونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تو جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کام بھی سب سے بڑا، اور جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. تمام اعمال کی بنیاد، عبادات کی بنیاد، نیکیوں کی بنیاد اخلاص ہے. جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اگر ذرہ ہو تو اللہ اس کو آفتاب و ماہتاب بنا دیتے ہیں، اور اگر وہ آفتاب و ماہتاب دیکھنے میں نظر آئے تو ذرے سے بھی کم حیثیت اس کی ہوتی ہے جو کام اللہ کے لیے نہ ہو. صبح و شام میں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب اللہ بڑے ہیں تو جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ کام بھی سب سے بڑا ہوگا. آپ دیکھیے دارالعلوم دیوبند، مجھے دیوبند جانے کا اتفاق ہوا، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا. دیوبند میں جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، تو کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی کمرہ نہیں تھا، کوئی کلاس روم نہیں تھا. ایک انار کا درخت، انار کے درخت کے نیچے بیٹھے، استاد کا نام محمود، شاگرد کا نام محمود، اللہ نے اسی کو دارالعلوم دیوبند بنا دیا. اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں دارالعلوم کا فیض نہ پہنچا ہو. اب دارالعلوم نے جو اتنی ترقی کی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور بانیان دارالعلوم کا اخلاص میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کی بنیاد دلی کے قریب بستی میں رکھی، جس کا نام بستی نظام الدین ہے. آج تو وہ دہلی شہر کا حصہ بن گئی اور دہلی کی آبادی پھیل گئی، مگر اس زمانے میں یہ گاؤں تھا، یہ بستی تھی. لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس کوئی ریاست نہیں، کوئی سلطنت نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، اور انہوں نے گاؤں میں اور بستی میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام شروع کیا. مگر اخلاص میں اتنی طاقت تھی کہ آج دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درد اور یہ دعوت دین کے لے کر تبلیغی جماعت کے لوگ پہنچے نہ ہوں. آپ دنیا میں جہاں چلے جائیں، میں کئی بر اعظموں میں گیا ہوں، اب تک 60 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں. مجھے ہر ملک کے اندر، خواہ وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، بر صغیر ہے، ہر جگہ پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام اور ان کا درد اور یہ دعوت دین کی پہنچی. اس وجہ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی وجہ سے. ہمارے حکیم الامت
مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون، یہ کوئی اس زمانے میں ضلع نہیں، تحصیل نہیں، بڑا شہر نہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور میں تھانہ بھون میں گیا ہوں، جس جگہ حضرت تھانوی نے بیٹھ کر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اس کمرے کی جگہ جہاں حضرت تھانوی بیٹھتے تھے اس کمرے کی جگہ قبر کی جگہ سے زیادہ نہیں، جتنی جگہ قبر کی ہے نا اتنا چھوٹا کمرہ ہے، لیکن اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کتنا پہنچایا، اور کتنا اللہ پہنچا رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ اخلاص کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں جو مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں کی جو رونق ہے اور بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ سبب کے درجے میں یا اللہ کی رحمت سے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے مستری مزدور بن کر جس طرح جس اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کی بنیاد رکھی کہ بننے کے بعد بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول کر لے، کوئی فخر اور تکبر نہیں کر رہے، احسان نہیں جتا رہے، تو آج ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہیں اور ان کی رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں چرچ ہے، بہت بڑی تعداد میں گرجے ہیں۔ میں امریکہ جب گیا تو میں نے دیکھا امریکہ میں جگہ جگہ چرچ ہے، ایک چرچ یہاں دوسرا، یہاں تیسرا، یہاں چوتھا، پانچواں۔ میں نے پوچھا کہ یہ اتنے زیادہ گرجے اور چرچ امریکہ میں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں عیسائیوں میں بھی بہت فرقے ہیں اور حد سے زیادہ فرقے ہیں، اور ہر فرقے نے اپنا اپنا چرچ بنایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہیں، لیکن سب کو تالے لگے ہوئے، سب بند پڑے ہیں۔ اور وہاں پر مسجد دیکھو تو مسجد میں ماشاءاللہ رونقیں ہیں۔ میں واشنگٹن میں تھا تو مجھے ساتھی لے گئے اور کہنے لگے میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھایا، اور جمعہ میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پڑھایا، اس کا بہت بڑا لان تھا۔ میں نے کہا بھی یہ ہوٹل میں کیوں جمعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ہماری جتنی مسجدیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، نمازی زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم نے 5 اسٹار ہوٹل کا بہت بڑا لان ہم جمعے کو لیتے ہیں۔ میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اب ذرا واشنگٹن کی سیر کراتے ہیں۔ مجھے سیر کرائی تو میں نے کہا کہ عصر کی نماز، انہوں نے کہا 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ ہم نے نماز پڑھی، پھر سیر کے لیے نکلے۔ میں نے کہا بھی مغرب کی نماز، انہوں نے کہا جہاں ہم گھوم رہے ہیں تقریباً 3-4 منٹ کے فاصلے پر مسجد اس علاقے میں بھی ہے، وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ ہم وہاں چلے گئے۔ اب میں نے کہا کہ بھئی عشاء کی نماز سیر کرتے ہوئے دیر ہو گئی، عشاء کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا یہاں سے بھی 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے، ہر علاقے میں مسجد۔ اب مجھے جب عشاء کی نماز کے لیے وہ لے کر گئے، میں جب داخل ہوا تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے، یہ مرکز ہے۔ تو میں نے کہا اچھا؟ تو کہا حضرت یہاں عشاء کی نماز بڑی جماعتیں تھیں، مختلف یورپ کے ملکوں سے آئیں، تو مجھے کہا کہ بھی یہاں آپ بیان کریں۔ میں نے کہا اچھا یار ہمارا تو چیلا نہیں لگا ہوا، ہمارا تو سال نہیں لگا ہوا، تو ہم سے تبلیغ والے یہاں بیان نہیں کراتے، باہر کے ملکوں میں کرواتے ہیں۔ تو وہاں میرا بیان ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ جگہ جگہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس واشنگٹن ڈی سی میں آپ جس علاقے میں چلے جائیں گے 10 سے 15 منٹ، کہیں 5 منٹ، کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے سے دیکھو آپ کو وہاں مسجد مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص ہے، اور مولانا الیاس کے اخلاص ہے، اور ہمارے اکابرین کے علماء اہل سنت دیوبند کا اخلاص ہے کہ آج یہ دنیا میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے۔ جتنا اسلام کے خلاف ہے اتنا اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلام کے مراکز مدارس ہیں۔ ہمارے خلاف کتنا پراپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ مولوی دہشت گرد، یہ مولوی انتہا پسند، یہ مولوی شدت پسند، یہ مولوی رجت پسند، یہ مولوی فرقہ پرست۔ لیکن اس کے باوجود کہ پراپیگنڈا ہمارے خلاف، مدارس کے خلاف بہت ہو رہا ہے، مدرسے ترقی کر رہے ہیں یا مدرسوں کی ترقی رک رہی ہے؟ آپ حیران ہوں گے، اس سال ہمارے وفاق المدارس میں جو طلباء وفاق میں امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد پچھلے سال سے تقریباً 40,000 زیادہ ہے، 40,000 زیادہ ہے، جبکہ ہم ہر کلاس کا امتحان نہیں لیتے، جیسے 10ویں کا بورڈ لیتا ہے 9ویں کا نہیں لیتا،
تو جن کی ہم امتحان نہیں لیتے ان کی تعداد شمار کریں، حفظ و ناظرہ کی شمار کریں، تو میرا اپنا محتاط اندازہ یہ ہے کہ ہر سال صرف ہمارے علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے مدرسوں میں جو طلبہ اور طالبات کا اضافہ ہو رہا ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ رونقیں کم ہو جاتی، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ایک ایجنسی والا ابھی بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مدرسہ ترقی کر رہا ہے۔ اور آپ خوش ہوں گے کہ آپ ان مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں۔ اس سال وفاق میں جو قرآن کے حافظ تیار ہو کر انشاءاللہ ابھی رمضان میں قرآن بھی سنائیں گے، خدمت بھی قرآن کی کریں گے اور قوم کے پاس جائیں گے، ایک سال میں جو قرآن کے حافظ تیار ہوئے، آپ کا کیا اندازہ ہے ہمارے مدرسوں میں اس کی کتنی تعداد ہو؟ 2 لاکھ نمبر ہے، 1 لاکھ سے آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ ایک سال میں ان مدرسوں نے جو قرآن کے حافظ تیار کیے ان کی تعداد 75,000 ہے۔ جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو۔ کتنے؟ 75,000 قرآن کے حافظ ایک سال، ان میں 11-12,000 بچیاں ہیں جو حافظ ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے یہ بچیاں جب ماں بنیں گی، بچوں کو دودھ پلائیں گی تو قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی، جب قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلائیں گی تو پھر امام ابو حنیفہ تیار ہوگا، ان کے غلام تیار ہیں۔ 75,000، جبکہ پاکستان کو 75,000 تقریباً بنے ہوئے ہو گئے۔ آج تک آپ نے سنا کسی گورنمنٹ اسکول نے ایک قرآن کا حافظ بھی تیار کیا ہو؟ میں نے کہا اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، رمضان آ رہا ہے، اس سال رمضان میں مدرسوں کے پڑھے ہوئے حافظ قرآن تراویح میں نہیں سنائیں گے، آپ اپنے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کہیں پورے صوبے کے لیے انتظام کریں قرآن کے حافظوں کا، اور ان کا انتظام کریں جنہوں نے سکولوں میں قرآن حفظ کیا۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، کیا قوم کی ضرورت ڈاکٹر ہے، قوم کی ضرورت سائنسدان ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، قوم کی ضرورت قرآن کا حافظ نہیں ہے؟ قوم کی ضرورت قرآن کا قاری نہیں ہے؟ قوم کی ضرورت دین کا عالم نہیں ہے؟ ڈاکٹر کی ضرورت بیمار کو پڑے گی۔